بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کرے گی اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تعداد بھی کروائی سے روکا دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو عجیب پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ طہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود اپنے کسی طرح کے غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت ظلم نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر رات ہو گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو گمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیغام یا کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں اپنے پیغام صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرح ہجرت کرے گا۔ وہ تند ہو اور سخت مزاج اور بہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں کھینچ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ مکہ میں حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس نے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام موچقین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ اب کبھی اس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کو تاکو کیا کہ لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ کام نمراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی آثار میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نا باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔
आप रोते हुए वे आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मैं हमें जवाब दे, आप कहाँ हैं? मेरे आप पर कुर्बान, आपकी सुवादी में भूखे प्यासे हैं, आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हजरत खादिजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे, क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतल्लिक बतलाए? उस वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ेद थी। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदा बंदे, जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहे तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कोई नामो निशान तक दिखाई न देगा। रहमत अल्लाह आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ़ कर दे, वह मुझे जानते नहीं थे। जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम ने आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही है। खादिजा के रोने से आसान के फरिश्ते को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दे, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाए और उन्हें जन्नत की बदशात दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिजा व अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांध दी और घर ले आए। जब मुशरिकों को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहावरा कर लिया और संग बारिश शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खादिजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खादिजा घर से निकली और उन्होंने खींच कर कहा, फरजंदाने कुरैश, किया तुम से हया रुखसत हो गई और तुम अपने कबीला की अजस और मुहतरम खातून के घर पर संगवारी करने लगे हो? अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका न दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकों ने हज़रत खादिजा सल्लल्लाहु अलैहि सलामुल्लाह अलैहि की गुफ्तगू सुनी तो दामाद के बारे में उनके सर झुक गए और वह शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ्ते इस्लाम का आगाज़ इन फरसावायता के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और जलालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।